اسی طرح سلمان عارف، حسن رحیمی اور ندیم، اور اسی طرح اور بھی جتنے بھی ساتھی ہیں، خاص طور پر بالخصوص ان کے جو رہنمائی کیا ہے جناب قاضی مہدی الزمان صاحب، اور اسی طرح اور بھی جتنے بھی ساتھی ہیں جنہوں نے ان کی رہنمائی کی ہے، سب کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے ایسے عظیم ہستی کو دعوت دینے جا رہا ہوں جو کبھی گلشن اقبال کے سرزمین پر خطاب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کبھی لہری کے شاہراہوں پر خطاب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کبھی گداف ٹاؤن کے شاہراہوں پر چوکوں پر خطاب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی اس علاقے کے اسی چوک پر خطاب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں شاہنشاہ خطابت حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محی الدین احمد منصوری صاحب، جن کا تعلق پاک مسلم الائنس کے مرکزی رہنما سے ہے، اور اسی طرح اس علاقے کے کمیٹی کے نائب صدر بھی ہیں۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا مفتی محی الدین احمد منصوری صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ ساری دنیا سوچتی ہے مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور اسٹیج پہ موجود علماء اکرام، ماشاءاللہ ہر سال یہ نوجوان ساتھی انتہائی کاوش اور محنت سے یہ پروگرام منعقد کرتے ہیں، جس میں دور دراز سے علماء اکرام تشریف لاتے ہیں، سرا خواہ حضرات بھی تشریف لاتے ہیں، اور ان کی بڑی کاوش ہوتی ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ ایسی خوشی ہونی چاہیے، ایسے جذبات ہونے چاہیے جو ایک پروگرام کا حصہ ہو، جس سے عوام الناس میں خیر اور بھلائی کی خبریں پہنچے، جس ذریعے سے اس ذریعوں پہ اپنانا چاہیے۔ پرفتن دور ہے، جس قدر ہم دین سے منسلک رہیں گے اتنا ہی ہمارے لیے بہتری ہے۔ ہمارے لیے کل کائنات، ہماری زندگی کا کل سرمایہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ظاہر خوبصورت ہیں، مگر باطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے عاری ہے۔ ہماری محفلیں پر رونق ہے، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ان محفلوں پہ نہیں پائی جاتی۔ ہمارے گھر خوبصورت ہیں، اور آپ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین ہمارے گھروں کے اندر موجود نہیں۔ یہ وہ المیہ ہے جس المیہ کی وجہ سے آج امت مسلمہ پریشان ہے، بے حال ہے، اور امت مسلمہ کی آبرو عزت داؤں پر لگی ہوئی ہے۔ آج مسلمان اگر جگہ جگہ مارے کھا رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے مستفید ہونا چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے بظاہر تو عشق اور محبت کے دعوے کیے، مگر حقیقت میں ہم عشق اور محبت سے کوسوں دور ہیں۔ صرف 12 دن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جلسے جلوس نکال لینا یہ کامل حیات طیبہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم صحیح معنوں میں اپنے آپ کو عاشق رسول کہے تو ہماری زندگی کا
ہر تہ و بالا ہماری زندگی کا اوپر سے نیچے تک ہماری زندگی کا ہر معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے. اگر یہ نہیں ہے تو ہماری زندگی بے دھوکہ ہے, جس دھوکے کی وجہ سے ہم پریشان اور بدحال ہوتے ہی رہیں گے. میرے عزیز دوستو, جب انسان کے اندر ہدایت کی طلب ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے لیے راستے بناتے ہیں, اور اگر ہدایت کی طلب نہ ہو تو راستے نہیں بنتے, بلکہ ہدایت اس سے کوسوں دور ہو جایا کرتی ہے. جب مکہ مکرمہ میں ابو جہل نے کہا, اے اللہ کے پیغمبر, اگر تم واقعی میں اللہ کے رسول ہو اور واقعی میں جو رسالت لے کر آئے ہو وہ حق بہ جانب ہے, تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ. آپ علیہ السلام کے اشاروں سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. وہاں پر جو موجود تھے وہ اس میں سے کوئی بھی ہدایت کے طلبگار نہیں تھے. ابو جہل سمیت پوری جماعت نے انکار کر دیا اور اس بات کو مزید چرچا کر دیا کہ یہ تو صریح جادو ہے جو آپ علیہ السلام نے آسمانوں پہ کی ہے, مگر یہی ہدایت کا سر چشمہ تھا. یہ ہدایت پر جن کو ہدایت چاہیے تھی, جو ہدایت کے طلبگار تھے, انہوں نے جب ہندوستان کے جنوبی ہندوستان میں کیرالہ کے ایک شہر سے پرومن نامی ایک بادشاہ نے اپنے محل کے اوپر چہل قدمی کرتے ہوئے آسمان میں چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا, تو انہوں نے طلب ظاہر کی, اپنے مشیروں کو بلایا, اپنے وزیروں کو بلایا کہ بتاؤ یہ کیا ماجرا ہے. کل شام میں نے عجیب ماجرا دیکھا ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو چکے تھے. جب انہوں نے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ سرور دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں, اور انہوں نے مشرکین مکہ کو دکھانے کے گر سے رسالت کی معاصی کے طور پر چاند کو 2 ٹکڑے کر دیے. تو انہوں نے وہاں سے کیرالہ سے مسجد نبوی تک ہجرت کی اور آپ علیہ السلام کے حلقہ بغوش میں جا کر اسلام قبول کیا. جب ہدایت کی طلب ہو تو فاصلے کم ہو جایا کرتے ہیں, انسان دور بھی ہو مگر دل مل جایا کرتے ہیں. مگر جب ہدایت کی طرف نہ ہو, چاہے جتنا قریب ہو, چاہے بند مٹھی میں پتھر بول پڑے, چاہے چاند کو 2 ٹکڑا کرتے ہوئے دیکھ لے, وہ کبھی نہیں مانتا. ہدایت کی طلب ہونی چاہیے. ہمارے اندر وہ درد, وہ تڑپ نہیں جس کی وجہ سے ہمیں ایک بہترین زندگی مل سکتی ہے. ہم تو صرف دعوے کرتے ہیں مگر اس دعوے کے اندر حقیقت کچھ بھی نہیں. میرے عزیز دوستو, ہر انسان, جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے, اس کے آنے کے بعد جب وہ بڑا ہوتا ہے اور کسی اسٹیپ پر جا کے کھڑا ہوتا ہے, جب کہیں اس کو ترقی ملتی ہے اور کہیں پہ جا کے اس کو عزت ملتی ہے, تو اس کی سیرت لکھی جاتی ہے. یہ بڑا باکردار آدمی ہے, اس نے سائنس میں اتنی ترقی کی ہے, اس نے کیمسٹری میں اتنی ترقی کی ہے, اس نے اتنی کتابیں لکھی ہے, یہ اردو کا ماہر ہے, یہ عربی کا ماہر ہے. اس کی سیرت اس کے بعد لکھی جاتی ہے. مگر میرے آقا دو جہاں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے تو ان کی سیرت جب دنیا بنی بھی نہیں تب شروع ہوتی ہے. میں ایک مختصر سا واقعہ سناؤں کہ ایک بادشاہ جس کا نام طبی الحمیری تھا, آپ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 1700 سال پہلے یمن سے زمینوں کو فتح کرتے ہوئے ایک بڑی فوج کے ساتھ, جن میں وزیر بھی تھے, جن میں مشیر بھی تھے, اور بڑے سپاہ سالار تھے, اور بڑی جنگی سامان تھے, ان کے ساتھ بحیرہ عرب سے ہوتا ہوا جب مکہ المکرمہ میں پہنچے تو مکہ المکرمہ کے لوگوں نے ان کا اس طریقے سے استقبال نہیں کیا جس طریقے سے ایک عظیم بادشاہ کا استقبال کیا جاتا ہے. تو اس نے اظہار کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ میری اس طریقے سے استقبال نہیں ہوئی جس پائے کا میں بادشاہ ہوں. تو وہاں کے وزیروں اور مشیروں نے کہا, حضرت یہاں پہ ایک گھر ہے جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے, اور یہ سب بیت اللہ کے ماننے والے ہیں, یہ بیت اللہ والے بیت اللہ سے بڑھ کر کسی کی عزت و تقریب نہیں کرتے. تو بادشاہ نے کہا کہ اس بیت اللہ کو گرا دیا جائے, بیت اللہ کو ختم کر دیا جائے, جو چیز میرے تقریب میرے عزت کے راستے پہ آ جائے اس کی وجود مجھے پسند نہیں. جب اس نے یہ ارادہ کیا اور سپاہ سالار کو کہا کہ تم بیت اللہ کو مسمار کر دو, یہ حکم کرنا ہی تھا کہ اس کے پیٹ میں درد اٹھا اور وہ بیمار پڑ گیا. اس کی بیماری کو دیکھ کر سپاہ سالار ڈر گئے اور وہ خاموش ہو کر اس پیغام پر, اس حکم پر عمل نہیں کیا. وقت گزرتا گیا, اس کی بیماری بڑھتی گئی اور تمام حکیموں نے